السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ اس بزرگ نے کہا، حضور میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر ہی میں رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیوار بھی اتنی اونچی ہے جو وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری بیٹی مجھے چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چاندی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کے خوف کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرک کے ویرانے کو؟ اس مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کرک کے جنگل میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ بھی چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا، یا وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے، وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا۔ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہیں کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کر کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، دو قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کر کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا اور ہاتھی کی طرح ہانک بھرتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا، اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری خوبصورت اور حسین و جمیل کنواری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے لڑکی آج ہی چاہیے اور
زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد کہا، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے کے آیا اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، اگر یہ مت آ کر مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا، اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کی شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا، تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا، اس کو حکم دیا، اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھا دیا تھا دھڑ سے لاک کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا، بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں، وہ جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان مبارک۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک ولی اللہ کا واقعہ بھی سناتے چلیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک شرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی کا، جن کا نام ہے حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد نہیں کیا تھا، زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں اپنی ساری زندگی، اپنی تمام زندگی میں سدھرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع ہو چکی ہے، اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلدی میں مر جاؤں گا۔ اے میری والدہ، تم سے میری یہی التجا ہے، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا، میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دیں، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنی زیادہ گنہگار ہوں اور اتنی زیادہ عیاش انسان تھا، مجھے نہیں لگتا میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں بھی آ جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔
ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا ہو کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی: حضور، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس مرید کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو میں بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی: اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا: اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا: بول میرے بیٹا، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ وہ شرابی شخص کہنے لگا: ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے، میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں، یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے؟ اور ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا: اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے موقع ملے، گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیجے، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ اس کی ماں کہنے لگی: نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے، تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا: اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جنت میں نہیں جہنم میں نہیں ڈال پائے گی، وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زاروں کا تار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا: آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا، لیکن آپ تو یہاں آ گئے، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا: تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا: اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر! تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آنسو کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ!